عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے دیوخانی فرقہ اور پاخانہ۔ جس موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ موضوع یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ اور پاخانہ۔ وہابی دیوخانی فرقہ کو پاخانہ سے کتنی محبت ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو گندگی والی جگہوں سے، غلاظت والی جگہوں سے، پاخانہ والی جگہوں سے کس طرح خوشبو آتی تھی، اور یہ بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کی محبوب غذاؤں میں سے ایک غذا پاخانہ ہے۔ یہ سب آپ سماعت کریں گے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب کی روشنی میں۔ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، وہ چاہے نجیب دیوخانی صاحب ہوں یا قذاب اعظم مولوی ابو ایوب صاحب ہوں یا وہابی ساجد خان کوڈو صاحب ہوں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو سنی علماء کی کتب سے صاف بے غبار عبارتیں اٹھاتے ہیں اور پھر 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر عوام کو گمراہ کرتے ہوئے سنی علماء کے اوپر اپنی زبان تان کو دراز کرتے ہیں۔ تیرا نشیمن جہاد کے میدانوں میں، تو بریلی ہے بسیرا کر حلوے کی دکانوں میں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلا حوالہ یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی خلیل احمد انبیٹوی۔ یہ کتاب خلیل احمد انبیٹوی کی سوانے پر ہے، اور لکھنے والے کوئی آنٹو چانٹو وہابی دیوخانی نہیں ہے، بلکہ انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے وفادار، یہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے مولوی عاشق الہی میرٹھی کے بارے میں لکھا کہ یہ انگریز کے وفادار اور ایجنٹ تھے۔ یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب، اور سوانے ہے مولوی خلیل احمد انبیٹوی، اور کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 96 اور 97 ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ لکھا ایک خاتون کے حوالہ سے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں اس طرح گزریں کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی۔ مرض اسہال جس خاتون کو ہوا 3 سال تک وہ رہا، اور وہ اس انداز میں تھا، اتنا زیادہ تھا کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار تھا، اور اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا بقول اس مؤلف کے کہ بستر کی بدبو اتنی تھی کہ دھوبی کے دھونے سے بھی وہ نہ جائے گی، یہ خیال کیا جانے لگا۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے 4 پئی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے، غسل کے لیے 4 پئی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا، اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ یہ عبارت ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ اس فرقہ کو پاخانہ سے کتنی محبت ہے، کس طرح ان کو خوشبو آتی تھی۔ لکھتے ہیں مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے 4 پئی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا، یعنی ایک دوسرے کو وہ خوشبو سنگھاتے پھرتے تھے کہ جی یہ دیکھیں اس پوتڑے سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی مہک آ رہی ہے۔ جی وہ پوتڑے کہ اگر دھوبی بھی دھوئے تو اس کی بدبو نہ جائے، لیکن جب غسل دیا گیا اس مئی صاحبہ کو، اور وہ پوتڑے جو نکالے گئے نیچے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ان میں بجائے بدبو کے اس طرح کی خوشبو نکلی، وہ مہک اٹھی
کہ جب ایک سونگتا تو وہ ہاتھ میں لے کر دوسرے کو خوشبو سنگھاتا تھا کہ جی یہ دیکھیں اس طرح کی خوشبو یہاں سے نکل رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ بڑے بدبخت ہیں مولوی نجیب دخانی، مولوی ابو ایوب، مولوی ساجد خان کوڈو، جو اس اعزاز سے، اس خوشبو سے محروم رہ گئے۔ میں یہ درخواست کروں گا وہابی دخانی فرقہ کے لوگوں سے کہ اگر یہ پوتڑے جو بطور تبرک انہوں نے رکھے تھے اگر اب بھی موجود ہیں تو ان حضرات کو سنگھائے جائیں تاکہ ان کو افاقہ ہو۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا جو آپ نے سماعت فرما لیا کہ وہ بدبودار پوتڑے کہ اگر دھوبی کو بھی دیے جاتے تو ان کی بدبو نہ جاتی، لیکن جب مئی صاحبہ کو غسل دیا گیا تو وہ خوشبو نکلی، وہ مہک اٹھی ان بدبودار پوتڑوں سے کہ جب ایک وہابی دخانی سونگتا تو پھر وہ دوسرے کو سنگاتا کہ آپ بھی سونگ لیں، ایسی خوشبو کہاں ملے گی پھر دوبارہ۔ اور وہ پوتڑے پھر انہوں نے ضائع نہیں کیے بلکہ بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیے۔ یہ ایک حوالہ صفحہ نمبر 96 اور 97، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل، مولوی عاشق علی میرٹھی، جو انگریز کا بہت بڑا ایجنٹ اور وفادار تھا۔ دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے فیوض الاکابر، یہ رسالہ ہے فیوض الاکابر، حالات و کمالات مفتی حسن اور حاجی محمد شریف، یہ دونوں خلیفے تھے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے۔ یہ بھی انگریز کے بہت بڑے ایجنٹ تھے اور ماہانہ انگریز سے 600 روپیہ وظیفہ لیا کرتے تھے۔ صوفی محمد سرور صاحب، یہ ان کے قلم سے فیوض الاکابر، صفحہ نمبر 24 ہے، یہاں پر لکھتے ہیں حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے غم لے کر ہم خانقاہ جاتے تھے۔ مفتی صاحب سے مراد مفتی حسن جو تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے غم لے کر ہم خانقاہ جاتے تھے، احاطہ خانقاہ میں داخل ہوتے ہی سب غم ختم ہو جاتے تھے۔ عجیب جگہ تھی، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بعضوں کو وہاں کے پاخانوں سے خوشبو آتی تھی۔ عجیب جگہ ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بعضوں کو وہاں کے پاخانوں سے خوشبو آتی تھی۔ صفحہ نمبر 24 فیوض الاکابر، مفتی حسن کے حوالہ سے صوفی سرور نے یہ بات بیان کی ہے۔ ظاہر ہے مفتی حسن صاحب کو وہاں کے پاخانوں سے خوشبو آتی ہوگی، اس لیے مفتی صاحب نے یہ بات یہاں پر بیان کی ہے کہ عجیب خانقاہ تھی، جب وہاں پر داخل ہوتے کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، بعض لوگوں کو وہاں کے پاخانوں سے خوشبو آتی تھی۔ جی یہ ہے وہابی دخانی فرقہ کی پاخانوں سے محبت کہ ان کو وہاں سے خوشبو آتی تھی۔ یہ دو حوالے آپ نے سماعت فرما لیے۔ یہ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، ملفوظات حکیم الامت جلد 2 صفحہ نمبر 251، مولوی اشرف علی تھانوی، یہ مفتی حسن صاحب جس کا ابھی آپ نے حوالہ سماعت فرمایا اس کے پیر ہیں، یہ پیر ہیں مولوی اشرف علی صاحب۔ صفحہ نمبر 291 پر تھانوی صاحب کی محبت اتنی تھی پاخانے سے کہ پاخانے کو اٹھانے کی یہ خواہش کرتے تھے، پاخانے کو اٹھانے کی خواہش کرتے تھے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہ اتنی محبت کرتے تھے پاخانے سے۔ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں ملفوظات میں، جو تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں اس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں پاخانہ کے حوالہ سے۔ یہاں ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا، صفحہ نمبر 251 جلد 2، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پاخانے کو اٹھانے کی خواہش کرتے تھے۔ یہ 3 حوالے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پاخانے سے کتنی محبت ہے اور کس طرح ان کو پاخانے سے اور پاخانے والی جگہ سے خوشبو آتی تھی۔ عزیزان گرامی، چوتھا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے امداد المشتاق، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہ مصنف ہیں اس کتاب کے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 100 ہے۔ یہ حوالہ اب اس بات پر
کہ پاخانہ، گھو، گوبر ان کی محبوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ یہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ یہ حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہم حلوہ کھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور ناپاک چیزیں ناپاک لوگوں کے لیے۔ یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں گے کہ حلوہ الحمدللہ رب تعالیٰ نے سنیوں کے حصے میں رکھا ہے۔ گوبر، غلیظ، گھو، ناپاک چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصہ میں رکھی ہیں۔ صفحہ نمبر 100 ہے، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ، حلوہ اور غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ۔ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گھو کو کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، ایک شخص کو لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور غلیظ دونوں ایک ہی ہیں تو تم دونوں کو کھاؤ۔ اس شخص نے کیا کیا؟ خنزیر کی شکل میں ہو کر گھو کو کھا لیا، غلیظ کو کھا لیا، اور آدمی کی شکل میں پھر حلوہ کھا لیا۔ یہ تھانوی صاحب صفحہ نمبر 100 کے اوپر لکھتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حلوہ، کھیر، یہ اشیاء انسانوں کے لیے ہیں۔ گھو کھانا، گوبر، غلیظ کھانا یہ انسانوں کے لیے نہیں، یہ انسانوں کی غذا نہیں ہے بلکہ خنزیروں کی غذا ہے۔ یہ تھانوی صاحب صفحہ نمبر 100 کے اوپر لکھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں طعنہ دیتے ہیں جی کھیر کھاتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، جی الحمدللہ ہم حلوہ بھی کھاتے ہیں، کھیر بھی کھاتے ہیں، اور اللہ نے یہ ہمارے حصے میں رکھی ہیں۔ اور خنزیروں کے حصے میں، تمہارے حصے میں گھو ہے، گوبر ہے، غلیظ، یہ اشیاء تمہارے حصے میں ہیں، جو ہمیں طعنہ دیتے ہیں زبانیں نکال کر کے جی یہ حلوہ کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں۔ جی الحمدللہ ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اشیاء، یہ پاک چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، خنزیروں کے لیے نہیں بنائی۔ خنزیروں کے لیے، وہابیوں کے لیے گوبر ہے، غلاظت ہے، گھو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو جب لوگوں نے کہا حلوہ و غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ، اس نے کیا کیا؟ خنزیر کی شکل میں ہو کر اس نے گھو کو کھا لیا، اور انسانی شکل میں آ کر پھر اس نے حلوے کو کھا لیا۔ صفحہ نمبر 100 کے اوپر مولوی اشرف علی صاحب، یہ 4 حوالے ہو گئے، یہ 4 حوالے آپ نے سماعت فرمائے، اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں کو گوبر سے، پاخانے سے کتنی محبت ہے۔ کبھی ان کو پاخانے والی جگہوں سے خوشبو آتی ہے، کبھی یہ بدبودار پوتڑے انہیں بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہاں سے پھر بجائے بدبو کے ان کو خوشبو آتی ہے، اور پھر یہ ایک دوسرے کو سونگھاتے ہیں، جی آپ سونگھ لیں، کتنی بہترین قسم کی خوشبو ہے، کتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے۔ کبھی یہ خنزیر کی شکل میں ہو کر یہ غلیظ کھاتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں، گھو کھاتے ہیں۔ یہ آپ نے حوالہ جات سماعت فرما لیے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہابی دوخانیوں کو غلاظت سے، گوبر سے، پاخانہ سے کتنی محبت ہے۔